ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیجیے جو ان کے پاس آپ کی آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائیے اور انہیں پاک کر دیجیے، یقیناً آپ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دعائے ابراہیمی کا ظہور۔ اہل حرم کے لیے یہ اور دعا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ہی رسول ان میں آئے، چنانچہ یہ بھی پوری ہوئی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں ابتدائی امر بتاؤں؟ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبوت کے ابتدائی حالات تو ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میری خوشخبری جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ آمنہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی سے مشہور ہو گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کا نام بھی بتا دیا اور فرمایا، لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق میں کرتا ہوں، اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس حدیث میں اشارہ ہے، خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ دین وہاں جم جائے گا۔ بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخر زمانے میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق ہی میں عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید منارے پر نازل ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ صحیح بخاری میں اتنا اضافہ اور ہے کہ وہ شام میں ہوں گے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اس دعا کے جواب میں کہا گیا کہ یہ بھی مقبول ہے، اور یہ پیغمبر آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے۔ حسن اور قتادہ اور مقاتل ابن حیان اور ابو مالک رحمہم اللہ وغیرہ کا بھی یہی فرمان ہے، اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ پاک کرنا یعنی اطاعت و اخلاص سکھانا، بھلائیاں کرنا، برائیوں سے بچنا، اطاعت الہی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ عزیز ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جو ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ حکیم ہے، یعنی اللہ کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے محل پر ہی حکمت و عدل و علم کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہو۔ ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔
سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دین ابراہیمی کے دعوے دار مشرکین کا ذکر۔ ان آیات میں بھی مشرکین کا رد ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار بتاتے تھے، حالانکہ وہ مکمل طور پر مشرک تھے، اور جبکہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تو موحدوں کے امام تھے، توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے، عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اور ان سب سے بیزار تھے۔ اسی پر قوم سے الگ ہوئے، وطن چھوڑا، بلکہ باپ تک کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، اور صاف کہہ دیا انی بریء مما تشرکون، یعنی میں بیزار ہوں اس چیز سے جسے تم شریک کرتے ہو اللہ کا۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں تو اپنے خالق ہی کا گرویدہ ہوں، وہی مجھے راہ راست دکھائیں گے۔ اور جگہ ہے ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الآیات۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر استغفار کرتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رجوع کرنے والے اور بردبار تھے۔ اور جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام مخلص اور مطیع امت تھے، مشرک ہرگز نہ تھے، رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے، دنیا کے اچھے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے۔ ان آیات کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیمی کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا اور بچپن سے ہی توفیق دے رکھی تھی۔ خلیل جیسا معزز خطاب انہی کو دیا تھا، آخرت میں بھی سعید بخت یعنی خوشبخت لوگوں میں ہوں گے۔ ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بیوقوف اور ظالم اور کون ہوگا؟ اس آیت میں یہودیوں کا بھی رد ہے، جیسے اور جگہ ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا الآیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مشرک، بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے۔ ان کے قریب وہی ہے جو ان کی مانے، اور یہ نبی اور ایماندار اللہ بھی مؤمنوں کے ولی ہیں۔ جب کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مان لو، وہ جواب دیتے کہ اے رب العالمین میں نے مان لیا۔ اسی ملت وحدانیت کی وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ ہاں کی مرجع یا تو ملت ہے یا کلمہ۔ ملت سے مراد اسلام اور کلمہ سے مراد اسلمت لرب العالمین ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسلام کی کس قدر محبت و عزت تھی کہ خود بھی اس پر مدت العمر عامل رہے، یعنی ساری عمر، اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی، یعنی موت کے وقت۔ جیسے اور جگہ ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، یعنی ہم نے اسے ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا۔ بعض سلف نے وہ یعقوب بھی پڑھا تو بنی ہی پر عطف ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اولاد کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کو، جو اس وقت موجود تھے، دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی۔ قشیری کہتے ہیں یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ صرف دعویٰ ہے جس پر کوئی صحیح دلیل نہیں، واللہ اعلم۔ بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعنی ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اور اس کا نصب خفض کا ہٹا کر بھی پڑھا گیا ہے۔ پس اگر یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں موجود نہ ہو تو پھر ان کا نام لینے میں کوئی زبردست فائدہ باقی نہیں رہتا۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت و کتاب دی۔ اور آیت میں ہے ہم نے اسحاق علیہ السلام دیا اور یعقوب علیہ السلام زائد عطا فرمایا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی تھے۔ اگلی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بیت المقدس میں آئیں گے۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کون سی مسجد پہلے تعمیر کی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ پوچھا پھر، فرمایا مسجد بیت المقدس۔ میں نے کہا دونوں کے درمیان کس قدر مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، نیز مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کے فاصلے کا یہ بیان ہے، حالانکہ یہ قول بالکل مخالف ہے۔ ان دونوں انبیاء کے درمیان تو ہزاروں سال کی مدت تھی، بلکہ مطلب حدیث کا کچھ اور ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تو اس مسجد کے مجدد تھے، موجد نہ تھے، انہوں نے اس کی مرمت کرائی تھی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، جس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وصیت اس امر کی ہوئی ہے کہ زندگی میں مسلمان رہو تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ عموماً انسان زندگی میں جس چیز پر رہتا ہے اسی پر موت بھی آتی ہے، اور جس پر مرتا ہے اسی پر اٹھے گا بھی۔ اللہ کی عادت اسی طرح ہے، یعنی طریقہ کار، کہ بھلائی کے قصد کرنے والے کو بھلائی کی توفیق بھی دی جاتی ہے، بھلائی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے، اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا، کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور جہنمیوں کے کام کر کے جہنمی بن جاتا ہے، اور کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم ہی میں نبی کی حدیث ہے۔ لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھے یا برے ظاہری طور پر ہوتے ہیں، حقیقی طور پر نہیں۔ چنانچہ روایات میں یہ لفظ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے سخاوت، تقوی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے کے لیے ہم آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور بخل و بے پرواہی اور بھلی بات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم سختی کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانی کی راہ آسان۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت اے یہودیوں تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہیں، اور ہم انہی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال سے تم نہ پوچھے جاؤ گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ توحید الوہیت کا ثبوت۔ مشرکین عرب پر جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور کفار بنی اسرائیل پر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، دلیل لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو اپنے آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی وصیت کی تھی۔ ان سے پہلے تو پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برحق یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے لڑکے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا نام باپ دادوں کے ذکر میں بطور تغلیب کے آ گیا ہے، کیونکہ آپ یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ عرب میں چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں۔ اس آیت سے استدلال کر کے دادا کو بھی باپ کے حکم میں رکھ کر دادا کی موجودگی میں بہن بھائی کو ورثے سے محروم کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہی ہے، جیسا کہ بخاری میں موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ حسن بصری، طاؤس اور عطا رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں، اور بہت سے دیگر سلف و خلف کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور ایک مشہور روایت میں امام احمد رحمہم اللہ سے بھی منقول ہے کہ دو بھائیوں بہنوں کو بھی وارث کہتے ہیں،
عمر، عثمان، علی ابن مسعود، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا مذہب یہی ہے۔ قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی بھی یہی کہتے ہیں۔ اس مسئلے کی صفائی کا یہ مقام نہیں ورنہ تفسیر کا یہ موضوع ہے۔ ان سب بچوں نے اقرار کیا کہ ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کریں گے، اور ہم اللہ ہی کی اطاعت گزاری، فرما برداری اور خشوع و خضوع میں مشغول رہا کریں گے، جیسے اور جگہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ الآیات۔ اور زمین و آسمان کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے مطیع ہیں، اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین یہی اسلام رہا ہے، اگرچہ احکام میں جدائی رہی ہے، جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور آیات بھی اس مضمون کی بہت سی ہیں، اور احادیث میں بھی یہ مضمون بکثرت وارد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہم علاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہی ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، یعنی ہم سب انبیاء آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ امت ہے جو گزر چکی، تمہیں ان کی طرف کی نسبت نفع نہ دے گی، ہاں اگر عمل ہو تو اور بات ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے، اور تمہاری کرنی، تم جو کچھ کرو گے وہ تمہارے ساتھ، تم ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن ابی حاتم نے نکالا کہ جس کا عمل دیر لگائے اس کا نسب جلدی نہ کرے گا۔ عبداللہ بن سور یا اعور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہدایت پر ہم ہیں، تم ہماری مانو تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی۔ نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراہیم حنیف علیہ السلام کے متبع ہیں، جو استقامت والے، اخلاص والے، حج والے، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے والے، استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے، ماں، بیٹی، خالہ، پھوپھی کو حرام جاننے والے یعنی انہیں نکاح میں لینے کے سلسلے میں، اور تمام حرام کاریوں سے بچتے رہنے والے تھے۔ یہ سب معانی لفظ حنیف کے مختلف حضرات نے کیے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ بن جاؤ تو راہ پاؤ گے۔ اے نبی کہہ دیجئے بلکہ راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو چیز ہماری طرف اتاری گئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر تفصیل وار ایمان لائیں، اور جو رسول اللہ سے پہلے انبیاء پر اترا اس میں بھی اجمالاً ایمان لائیں۔ ان اگلے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کے نام بھی لیے دیے اور باقی نبیوں کا مجمل ذکر کیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کریں کہ ایک کو مانیں اور دوسرے سے انکار کر جائیں۔ جو عادت اوروں کی تھی کہ وہ انبیاء میں تفریق کرتے تھے، کسی کو نہ مانتے تھے، کسی سے انکاری تھے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو
نصرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حجازی عرب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو نہیں مانتے تھے، ان سب کو فتویٰ ملا کر اولئک هم الکافرون حقا کہ یہ سب کے سب لوگ بالیقین کافر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی سچائی یا تکذیب نہ کرو، کہہ دیا کرو کہ اللہ پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو 2 سنتوں میں پہلی رکعت یہ آیت آمنا باللہ وما انزل الینا پوری آیت، اور دوسری رکعت میں آل عمران کی آیت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون پڑھا کرتے تھے۔ لفظ اسباط کی تشریح۔ اسباط یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو 12 تھے، جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے۔ بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہتے تھے، اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط کہتے تھے۔ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے جو ان کے 12 لڑکوں کی اولاد تھی۔ بخاری میں ہے کہ مراد قبائل سے بنی اسرائیل ہیں، ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وحی نازل ہوئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء الآیات، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ اللہ نے تم میں انبیاء اور بادشاہ بنائے۔ اور جگہ ہے وَقَطَعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، یعنی ہم نے ان بنی اسرائیل کے 12 گروہ کر دیے۔ سبت کہتے ہیں تتابع کو، یہ بھی ایک کے پیچھے ایک تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے سبطہ سے، سبت کہتے ہیں درخت کو، یعنی یہ مثل درخت کے ہیں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کل انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں سوائے 10 کے، آدم، نوح، ہود، صالح، شعیب، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبت کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلے کو جن کا مورث اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو راہ پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب کفایت کریں گے، وہ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ رنگ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نجات پانے کی شرط، یعنی اے ایماندار صحابیوں، اگر یہ کفار بھی تم جیسا ایمان لائیں، یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں، تو حق و رشد و ہدایت و نجات پائیں گے، اور اگر باوجود قیام حجت کے پھر بھی باز رہیں تو یقیناً حق کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غالب کر کے تمہیں کفایت کریں گے، وہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ نافع ابن ابی نعیم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ کی تلاوت والا قرآن بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا، اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا، اور آپ کا خون اس وقت جس وقت کہ آپ کو شہید کیا گیا ٹھیک ان الفاظ پر پڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور وہ سننے والے علم والے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نافع ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اس آیت پر ذو النورین عثمان رضی اللہ عنہ کا خون دیکھا تھا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ آیت میں لفظ صبغہ سے مراد رنگ ہے، اور رنگ سے مراد دین ہے،
اور اس کا زبر بطور اغراء کے ہے، جیسے فطرت اللہ میں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لازم پکڑ لو، اس پر چمٹ جاؤ۔ بعض کہتے ہیں یہ بدل ہے ملت ابراہیمی سے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ سیبویہ کہتے ہیں کہ یہ مصدر مؤکد ہے، آمنا باللہ کی وجہ سے منصوب ہے، جیسے وعد اللہ میں ہے۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارے اور تمہارے رب ہیں؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اللہ ہی کے لیے خلوص کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال سے سوال نہ کیے جاؤ گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حقیقی دین دین اسلام ہے۔ مشرکوں کے جھگڑے کو دفع کرنے کا حکم رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ ہم سے اللہ کی توحید، اخلاص، اطاعت وغیرہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ تمہارے بھی رب ہیں۔ ہم پر اور تم پر قابض و متصرف بھی وہی اکیلے ہیں۔ ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے عمل تمہیں کام آئیں گے۔ ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ الآیات، یعنی اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے نیک کام سے اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، یعنی اے نبی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے منہ اللہ کی طرف کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا اتحاجونی فی اللہ، کیا میری قوم کے لوگو تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ، یعنی اے نبی آپ نے اسے بھی دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ پس یہاں ان جھگڑنے والوں سے کہا گیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تم سے بیزار، تم ہم سے الگ۔ ہم عبادت اور توجہ میں اخلاص اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ان لوگوں کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی۔ تم اے یہودیوں اور اے نصرانیوں کیوں یہ باتیں بنا رہے ہو؟ کیا تمہارا علم اللہ سے بڑھ گیا؟ اللہ نے تو صاف فرما دیا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی نہ مشرک بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان یہودیوں کا اللہ کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام وغیرہ یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے، لیکن پھر نہ ماننا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا۔ پھر فرمایا تمہارے اعمال اللہ پر پوشیدہ نہیں، اللہ کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ ہر بھلائی اور برائی کے پورے بدلے دیں گے۔
یہ تنبیہ کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ پاک باز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ چکی، یعنی انبیاء علیہم السلام کی۔ تو جب تک تم اے یہودیوں اور نصرانیوں ان انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر نہ چلو، صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا ہے۔ ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور تمہاری بد اعمالیوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں، جو کرے وہی بھرے۔ تم نے جب ایک نبی کی تکذیب کی تو گویا تمام انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، بالخصوص اے وہ لوگوں جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہو، تم تو بڑے ہی وبال میں آ گئے۔ تم نے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جو رسول رب العالمین ہیں، یعنی تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں میں سب سے اخیر میں آنے والے ہیں، آپ کے بعد اب کوئی قیامت تک رسول نہ ہوگا، اور جو تمام جہان والوں کے پالنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے، جن کی رسالت کے ماننے کا ہر ایک شخص مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عن قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ مسلمان تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ جسے چاہیں سیدھی راہ کی ہدایت کر دیں۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگوں سے عرب کے مشرکین مراد ہیں، ایک قول ہے کہ علماء یہود مراد ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منافقین مراد ہیں۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن خود رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ چنانچہ حکم ملنے کے بعد آپ نے اس طرف منہ کر کے پہلی نماز عصر کی پڑھی۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص ایک مسجد کے پاس سے گزرا، وہاں لوگ رکوع میں تھے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے مکے کی طرف رخ کر کے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، اور ایسے لوگ جو تبدیلی قبلہ سے قبل انتقال کر گئے، اور بہت سے تھے جو شہید ہوئے۔ لوگوں کو معلوم نہ تھا ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ایمان ضائع نہ کریں گی، یعنی تمہاری نمازیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت دوسری طرح سے ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض بیوقوفوں نے اس تبدیلی قبلہ پر اعتراض کیا تو اللہ نے آیت سے يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا نازل فرمائی،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا تھا۔ اس سے یہودی بہت خوش ہوئے تھے، مگر آپ قبلہ ابراہیمی یعنی کعبۃ اللہ کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو یہودیوں نے حسد کی بنا پر اعتراضات کیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرق اور مغرب سب کے مالک اللہ ہی ہیں۔ اس بارے میں دیگر کافی احادیث بھی مروی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ مکے میں 2 رکنوں کے درمیان صخرہ بیت المقدس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان دونوں کو جمع کرنا ناممکن ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کو اس بات کا حکم قرآن کے ذریعے سے دیا گیا یا کسی دوسرے ذریعے سے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اجتہادی امر تھا اور مدینہ آنے کے کئی ماہ بعد تک آپ اسی پر عامل رہے، اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ سے تبدیلی قبلہ کے خواستگار تھے۔ بالآخر دعا قبول کی گئی، بیت اللہ کی طرف پہلی نماز عصر پڑھی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ نماز ظہر تھی۔ بعض مفسرین وغیرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت ادا کر چکے تھے۔ پھر باقی کی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھیں۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد القبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد ہے۔ نویلہ بنت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے جب ہمیں یہ خبر ملی اور ہم نماز ہی میں گھوم گئے۔ مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ جا پہنچی۔ ہاں، اہل قباء کو دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت یہ خبر پہنچی۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا اور کعبے کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا، چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ناسخ کے حکم کا لازم ہونا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے، گو وہ حکم پہلے ہی نازل ہو چکا ہو، کیونکہ اس لیے کہ ان حضرات کو عصر، مغرب اور عشاء کے لوٹانے کا حکم نہیں ہوا۔ واللہ عالم۔ اب باطل پرست کمزور عقیدے والے باتیں بنانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی یہودی کہنے لگے، کبھی اسے قبلہ کہتا ہے کبھی اسے۔ انہیں جواب ملا کہ حکم اور تصرف اور امر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جدھر منہ کرو اسی طرف اللہ کا منہ ہے۔ بھلائی سب کچھ اسی میں نہیں آ گئی، بلکہ اصلیت تو ایمان کی مضبوطی ہے جو ہر حکم کے ماننے پر مجبور کرتی ہے، اور اس میں گویا مؤمنوں کو ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کا کام صرف حکم کی بجاوری ہے، جدھر انہیں متوجہ ہونے کا حکم دیا جائے یہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اطاعت کے معنی اللہ کی حکم برداری کے ہیں۔ اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ ہر طرف گھمائے تو ہم بخوشی گھوم جائیں گے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے خادم ہیں، جدھر وہ حکم دیں گے منہ پھیر لیں گے۔ امت محمدیہ پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ انہیں خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، یعنی خانہ کعبہ، جو اللہ وحدہ لا شریک کے نام پر بنایا گیا ہے اور جسے تمام تر فضیلتیں حاصل ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کو ہم سے اس بات پر بڑا حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی توفیق دی اور یہ اس سے بھٹک گئے، اور اس پر کہ ہمارا قبلہ یہ ہے اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور بڑا حسد ان کو ہماری آمین کہنے پر بھی ہے جو ہم امام کے پیچھے کہتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد۔ امت وسط کا مطلب پھر فرمایا ہے کہ اس پسندیدہ قبلے کی طرف تمہیں متوجہ کرنا اس لیے ہے کہ تم خود بھی پسندیدہ امت ہو اور تم دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہ بنے رہو گے، کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں۔ وسط کے معنی یہاں پر بہتر اور عمدہ کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہیں، اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اپنی قوم میں وسط تھے، یعنی اشرف نسب والے، اور صلاۃ وسطیٰ یعنی افضل تر نماز جو عصر ہے، جیسے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے انہیں شریعت بھی کامل، راستہ بھی بالکل درست ملا، اور دین بھی بہت واضح دیا گیا، جیسے فرمان باری ہے هو اجتباکم الآیات۔
یعنی اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم ہو۔ اللہ ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے میری باتیں تمہیں پہنچائی تھیں؟ وہ یعنی ان کی امت صاف انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہاری امت انکار کرتی ہے، تم گواہ پیش کرو۔ وہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ یہی مطلب اس آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا ہے۔ وسط کے معنی عدل کے ہیں۔ اب تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے اور میں تم پر گواہی دوں گا۔ یہ روایت بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، قیامت کے دن نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی امت کے صرف 2 ہی شخص ہوں گے اور اس سے زیادہ بھی۔ اس نبی کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ یعنی ان کی امت انکار کریں گے۔ نبی سے پوچھا جائے گا تم نے تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ کہا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بلائی جائے گی، ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا اس پیغمبر نے تبلیغ کی؟ یہ کہیں گے ہاں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے خبر دی کہ انبیاء علیہم السلام نے آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا۔ یہی مطلب ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں وسطاً بمعنی عدلاً آیا ہے، یعنی انصاف کرنے والی امت بنا کر بھیجا۔ مسند احمد میں ہے، ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینے میں آیا، یہاں بیماری تھی، لوگ بکثرت مر رہے تھے۔ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک جنازہ نکلا اور لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے کہا امیر المؤمنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 آدمی دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اگر 3 دیں؟ آپ نے فرمایا 3 بھی۔ ہم نے کہا اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 بھی۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہ کیا۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے، قریب ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قبلہ صرف امتحان کے طور پر تھا، یعنی پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے پھر کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنا صرف اس لیے تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ سچا تابعدار کون ہے، اور جہاں آپ توجہ کریں وہیں اپنی توجہ کرنے والے کون ہیں، اور کون ہے جو ایک دم کروٹ لیتا ہے اور مرتج ہو جاتا ہے۔ یہ کام فی الحقیقت بہت اہم کام تھا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، جو جانتے ہیں کہ رسول اللہ جو فرمائیں سچ ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنے بندوں کو جس طرح چاہے حکم دیں، جو چاہے مٹائیں، جو چاہے باقی رکھیں، اللہ کا ہر کام ہر حکم حکمت سے پر ہے اور ان پر اللہ کے حکم کی بجاوری کچھ بھی مشکل نہیں۔ قبلے کی تبدیلی امتحان کے لیے تھی۔ ہاں بیمار دل والے تو جہاں نیا حکم آیا اور انہیں فوراً نیا درد اٹھا۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ إِلَى آخر الآیہ، یعنی جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض پوچھتے ہیں اس سے کس کا ایمان بڑھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمانداروں کے ایمان بڑھتے ہیں اور ان کی دلی خوشی بھی، اور بیمار دل والے اپنی پلیدی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور جگہ فرمان ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى،
یعنی ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمان لوگوں کے لیے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں پر اندھا پن ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی ہمارا اتارا ہوا قرآن مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی تمام بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم ثابت قدم رہے۔ اول سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں، چنانچہ اوپر حدیث بیان ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ خبر سن کر گھوم گئے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رکوع کی حالت میں تھے، اسی میں کعبے کی طرف پھر گئے، جس سے ان کی کمال اطاعت اور اعلیٰ درجے کی فرما برداری ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی تمہاری بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں رد نہیں ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بلکہ ان کی اعلیٰ ایمانداری ثابت ہوئی، انہیں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ تمہارے گھوم جانے کو ضائع نہ کریں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملتا تو قیدیوں میں سے جس بچے کو دیکھتی اسی کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی خوشی سے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا بتاؤ تو کیا یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، یعنی شفقت کرنے والے ہیں اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم بھی اے مسلمانوں جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اسی طرف پھیرا کرو۔ اہل کتاب کو اس کے اللہ کی طرف سے اور حق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قبلہ ابراہیمی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ قرآن میں پہلا نسخ حکم قبلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، یہاں کے اکثر باشندے یہود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک اسی طرف نماز پڑھتے رہے، لیکن خود آپ کی چاہت قبلہ ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ کی تھی۔ آپ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ بالآخر آیت قد نرى تقلب وجهك کا نازل ہوئی۔ اس پر یہود کہنے لگے کہ اس قبلے سے یہ کیوں ہٹ گئے، جس کے جواب میں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور فرمایا جدھر تمہارا منہ ہو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اور فرمایا کہ پہلا قبلہ بطور امتحان کے تھا۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نماز کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری اور حکم ہوا کہ مسجد حرام کی طرف، کعبے کی طرف، میزاب کی طرف منہ کرو۔ جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد حرام میں میزاب کے سامنے بیٹھے ہوئے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور فرمایا میزاب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔
امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہ ہے کہ عین کعبے کی طرف توجہ مقصود ہے، اور دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ جہت کعبہ کی ہونا کافی ہے، اور یہی مذہب اکثر ائمہ کرام کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس کی طرف ہے۔ ابو العالیہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، قتادہ، ربیع ابن انس وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ابو نعیم میں بروایت برا بن عازب رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ نے 16-17 مہینے تک تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن آپ کو پسند یہ امر تھا کہ بیت اللہ کی طرف پڑھیں، چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عصر کی نماز ادا کی۔ پھر نمازیوں میں سے ایک شخص مسجد والوں کے پاس گیا، وہ رکوع میں تھے۔ اس نے کہا میں حلفیہ گواہی دیتا ہوں، یعنی قسم کھا کر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ یہ سن کر وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ عبد الرزاق میں بھی یہ روایت قدر اضافے کے ساتھ مروی ہے۔ مسافر لا علم اور مجاہد کا قبلہ رخ ہونا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو مشرق مغرب شمال جنوب میں نماز کے وقت منہ کعبے کی طرف کرو۔ حال بتہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنے والا جدھر سواری جا رہی ہو ادھر ہی نفل ادا کرے، اس کے دل کی توجہ کعبے کی طرف ہونا کافی ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں نماز پڑھنے والا جس طرح اور جس طرف ہو سکے نماز ادا کر لے، اور اسی طرح وہ شخص جسے قبلے کی جہت کا قطعی علم نہیں اور وہ اندازے سے جس طرف زیادہ دل جھکے نماز ادا کر لے، پھر گو اس کی نماز فی الواقع قبلے کی طرف نہ بھی ہوئی ہو تو بھی وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔ نماز کی حالت میں نظر کہاں رکھیں؟ مسئلہ مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نمازی حالت نماز میں اپنے سامنے اپنی نظریں رکھے نہ کہ سجدے کی جگہ، جیسے شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کا مذہب ہے، اس لیے کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اگر سجدے کی جگہ نظر جمانا چاہے گا تو قدرے جھکنا پڑے گا، اور یہ تکلف کمال خشوع کے خلاف ہوگا۔ بعض مالکیہ کا یہ قول بھی ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے سینے کی طرف نظر رکھے۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ قیام کے وقت سجدے کی جگہ نظر رکھے، جیسے کہ جمہور علماء کا قول ہے، اس لیے کہ یہ پورا خشوع و خضوع ہے، اور ایک حدیث بھی اس مضمون کی آئی ہے۔ اور رکوع کی حالت میں اپنے قدموں کی جگہ پر نظر رکھے، اور سجدے کے وقت ناک کی جگہ، اور اتحیات کے وقت اپنی گود کی طرف۔ قاضی شریح رحمہ اللہ نے اپنے اس قول پر کوئی مرفوع حدیث پیش نہیں کی ہے، لہٰذا اس مسئلے میں کشادگی ہے۔ نمازی کے لیے دونوں طرح بھی جائز ہے، چاہے تو وہ اپنی نگاہ حالت قیام میں قبلہ جانب رکھے یا نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھے۔ قبلے کی جانب حالت قیام میں نگاہ رکھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی حدیث میں کسوف کی نماز میں دوران نماز دیوار پر اپنے سامنے جنت و جہنم کا مشاہدہ کرنا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نمازی حالت نماز میں سجدے کی جانب نگاہ رکھے تو عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں سے فرمانا کہ کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھلاؤں؟ پھر آپ نے اپنی نگاہیں حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ اس روایت کو امام ابن کثیر نے اپنی کتاب مسند الفاروق میں صحیح سند سے ذکر فرمائی ہے۔ حق چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنا ظلم ہے۔ یہودیوں کے کفر و عناد اور مخالفت اور سرکشی کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود یہ کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں علم ہے، لیکن پھر بھی یہ حالت ہے کہ ہر قسم کی دلیلیں پیش ہو چکنے کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتے، جیسے اور جگہ ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، یعنی جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام آیات آ جائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر اپنے نبی کی استقامت بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ ناحق پر اڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی ایسے نہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور ان کی راہ لگ جائیں، وہ ہمارے تابع فرمان اور ہماری مرضی کے عامل ہیں، وہ ان کی باطل خواہش کی تابعداری ہرگز نہیں کریں گے، نہ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد ان کے قبلے کی طرف توجہ کریں۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل علماء کو دھمکایا گیا
کہ حق واضح ہو جانے کے بعد کسی کے پیچھے لگ جانا اور اپنی یا دوسروں کی خواہش پرستی کرنا یہ صریح ظلم ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اور اے نبی، گرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں آپ دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود آپ کے پاس علم آ چکنے کے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے اے نبی یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق اور یہودی علماء کا کردار۔ ارشاد ہوتا ہے کہ علماء اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانے۔ یہ ایک مثال تھی جو کامل یقین کے وقت عرب بولا کرتے تھے۔ مسند ابو داؤد، سنن نسائی، مسند حمیدی وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی گواہ رہیے۔ آپ نے فرمایا، نہ یہ تجھ پر پوشیدہ رہے نہ تو اس پر۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے، جو یہودیوں کے زبردست علامہ تھے پھر مسلمان ہو کر صحابی ہو گئے تھے، پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایسا ہی جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں؟ جواب دیا، ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آسمانوں کے امین فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام زمین کے امین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ کی صحیح تعریف بتا دی، یعنی جبریل علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے آپ کی صفتیں بیان کی جو سب کی سب آپ میں موجود ہیں۔ پھر ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ پہچان لیں، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہے اور آپ کی نبوت میں کچھ شک نہیں۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں ایک شخص اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کے اوصاف جو اہل کتاب کی آسمانی کتابوں میں ہیں وہ آپ میں اس طرح نمایاں ہیں کہ بیک نگاہ ہر شخص آپ کو جان جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس علم حق کے پھر بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ پھر اپنے نبی اور مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا کہ خبردار تم ہرگز حق کے حق ہونے میں شک نہ کرنا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔
اور ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ اے نبی جہاں سے نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے اور آپ کے رب کا حکم ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اور جس جگہ سے آپ اے نبی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم اے مسلمانوں ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت والا قبلہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے، اور تمہارا بھی اے مسلمانوں قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کعبے کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے۔ مولیہا کی دوسری قراءت مولاہا ہے، جیسے اور جگہ ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، یعنی ہر شخص کو اپنے اپنے قبلے کی پڑی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، گو تم ادھر ادھر بکھر جاؤ، لیکن اللہ تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لیں گے۔ یہودیوں کے بیجا اعتراضات کی پرواہ نہ کرو۔ یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی ہی بار واقع ہوا تھا۔ فخر الدین رازی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبے کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکے میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں، تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکے کے باہر روئے زمین پر ہیں۔ قرطبی نے ایک توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکے والوں کے لیے ہے، دوسرا شہر والوں کے لیے، تیسرا مسافروں کے لیے۔ بعض کہتے ہیں تینوں احکامات کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے۔ پہلے حکم میں تو رسول اللہ کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے، اور دوسرے حکم میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی اور حق امر یہی تھا، اور تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کے کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا، تو اس حکم سے وہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی، ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبے کو متبرک اور مشرف مانتے تھے، اور اب رسول اللہ کی توجہ بھی اسی کی طرف ہو گئی۔ رازی وغیرہ نے اس حکم کو بار بار لانے کی حکمتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، واللہ عالم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، وہ جانتے تھے کہ اس امت کی صفت کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے، جب وہ یہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے اس قبلے کی طرف پھرتے ہوئے آپ کو اے نبی دیکھ لیا تو اب انہیں کسی طرح کا شک نہ رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا، لیکن جب تم ابراہیمی قبلہ نے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہود کی یہ حجت تھی کہ آج یہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف پلٹے ہیں، کل ہمارا مذہب بھی مان لیں گے، یعنی خود یہودی بھی بن جائیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اصلی قبلہ یعنی خانہ کعبہ اختیار کر لیا تو ان یہودیوں کی اس ہوس پر پانی پڑ گیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، مگر جو ان میں سے ظالم اور حجت باز جو مشرکین اعتراضاً کہتے تھے کہ یہ شخص ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ابراہیمی قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتا، تو گویا انہیں جواب مل گیا کہ یہ نبی ہمارے احکام کے متبع ہیں۔ پہلے ہم نے اپنے کمالی حکمت سے اپنے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جسے یہ بجا لائے، پھر ابراہیمی قبلے کی طرف پھر جانے کو کہا جسے جان و دل سے بجا لائے، بس آپ ہر حال میں ہمارے احکام کے ماتحت ہیں، صلی اللہ علیہ وصحبہ واتباعہ وسلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہ پڑو، ان باغیوں کی سرکشی سے تم خوف نہ کرو، ان کے بیجا اعتراضات کی مطلق پرواہ نہ کرو۔
ہاں میری ذات سے خوف کیا کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ قبلہ بدلنے میں جہاں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، وہاں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور قبلے کی طرح تمہاری ہر شریعت کامل کر دوں اور تمہارے دین کو ہر طرح مکمل کر دوں۔ اور اس میں یہ ایک راز بھی تھا کہ جس قبلے سے اگلی امتیں بہک گئیں تم اس سے نہ ہٹو۔ ہم نے اس قبلے کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہارا شرف اور تمہاری فضیلت و بزرگی تمام امتوں پر ثابت کر دی۔